खुदावंद के अजीम जलाली और पाक नाम में शलोक टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को पास्टर रहमत की जानिब से सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गॉड विद पास्टर रहमत। इस प्रोग्राम को आप वीकली देखा करेंगे और इसमें खुदा के कलाम की बातों को आप मेरी मार्फत सुना करेंगे। आसमानी पिता की बारगाह में आइए अपनी आंखों को झुकाते हैं और हम खुदा के कलाम को सुनने से पहले दुआ में कुछ वक़्त गुजारेंगे। आसमानी बाप, मैं तेरी बारगाह में झुकता हूँ, तेरी तारीफ़, ताज़ीम, सिताइश, हम्द और बड़ाई करता हूँ। और आज इस पहली रिकॉर्डिंग में खुदावंद तेरे रूहुल कुद्स को वेलकम और खुशामदीद करता हूँ और दुआ गो हूँ जब तक खुदावंद मैं तेरी खिदमत इस चैनल के साथ करता रहूँ, तू रूहुल कुद्स कलाम के भेतों से मुझे भरते रहना ताकि मैं तेरे लोगों के लिए बरकत का सबब ठहर सकूं खुदावंद। और जितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं उन पर भी मैं रूहुल कुद्स के कब्ज़े को मांगता हूँ, अपनी ज़ुबान होंठों पर रूहुल कुद्स के कब्ज़ा को मांगता और मैं दुआ गो हूँ आज सुपहर मैं घटूँ और खुदावंद आप बड़े, मैं छिपूँ और आप दिखें और कलाम का ये सेशन सबों के लिए बाइस से बरकत हो, मसीह खुदावंद के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज दौरे हाज़िर में जब हम अपनी दुनिया पर निगाह करते हैं तो आज हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ़ तरह की भूख मुख्तलिफ़ तरह के लोगों में पाई जाती है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों के अंदर खाने की भूख पाई जाती है, कुछ लोगों के अंदर दौलत की भूख पाई जाती है, कुछ लोगों की जिंदगी के अंदर शोहरत की भूख पाई जाती है। भूख तरह तरह की है, किसी के अंदर नाम पैदा करने की भूख पाई जाती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भूख मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि भूखे के लिए हर कड़वी चीज़ मीठी होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स बहुत भूखा हो और उसे भूख लगी हो तो जो चीज़ उसे नापसंद हो उसे वो भी बड़ी अच्छी और लजीज महसूस होती है। तो आइए खुदा के कलाम की जानिब बढ़ेंगे और एक हवाला मैं आपके लिए तलावत करना चाहूँगा। इमसाल की किताब उसके 27वें बाब की 7वीं आयत को मैं आपके सामने तलावत करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस हवाला की तलावत आपके सामने करूं, मैं इमसाल की किताब की बाबत चंद एक बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। इमसाल की किताब जो है बाइबल मुकद्दस की 20वीं किताब है फहरिस्त के लिहाज से। इसमें कुल 31 अबवाब पाए जाते हैं, 914 आयात पाई जाती हैं। इसके लिखने वाले, इसके लिखारी या इसके मुसन्निफ 3 हैं, सुलेमान बादशाह, लमुएल बादशाह और अजूर। इन 3 लोगों ने, सुलेमान ने, अजूर ने और लमुएल ने इमसाल की किताब को लिखा। पहले 29 बाब सुलेमान ने लिखे और आखिरी 2 अबवाब अजूर और लमुएल ने लिखे, 30वां और 31वां बाब। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आइए अब हम तलावत की जानिब बढ़ेंगे। और इससे पहले कि तलावत करें, बस एक इन्फॉर्मेटिव बात इसकी बाबत और बताना चाहता हूँ कि इसकी सन्ने तसनीफ जो है 950 कबल अज़ मसीह से 700 कबल अज़ मसीह के दरमियान इसको तहरीर किया गया या इसकी तसनीफ की गई। तो आइए अब हम खुदा के कलाम की तलावत की जानिब बढ़ते हैं। तो जिनके पास किताब मुकद्दस की जिल्दें हैं, बराए करम मेरे साथ निकालिए इमसाल की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, असूदा जान को शहद के छत्ते से भी नफरत है, लेकिन भूखे के लिए हर एक कड़वी चीज़ मीठी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो और सब मिलकर बोले आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस हवाला के अंदर सुलेमान बादशाह हमें बताता है
کہ وہ شخص جس کا پیٹ کھانا کھا کے بھرا ہوا ہو، جو پہلے ہی وافر مقدار میں کھا چکا ہو، جتنی مرضی اچھی اور لذیذ چیز ہم اس کے سامنے رکھ دیں کھانے کے لیے تو وہ اسے لذیذ اور ذائقے دار محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس وہ شخص جس کے اندر بھوک ہے، جسے بھوک لگی ہے، اس کے لیے کوئی بھی ایسی چیز جو ٹیسٹ وائز ہو سکتا ہے اتنی لذیذ مزیدار یا اس کی فیورٹ نہ ہو، لیکن اسے وہ بھی اچھی اور مزیدار معلوم ہوگی۔ یہ بھوک صرف مادی بھوک نہیں ہے جو انسان ہوتے ہوئے ہمیں لگتی ہے، یہ بھوک روحانی بھوک بھی ہو سکتی ہے۔ بائبل میں بہت سے ایسے کردار ہیں جن کے اندر مختلف طرح کی بھوک پائی جاتی تھی، اور اس بھوک کے سبب سے انہیں لوگوں کی کڑوی باتیں بھی میٹھی معلوم ہوتی تھی۔ تو آئیے ان چند ایک کرداروں پر ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس کی بابت میں بات کرنا چاہوں گا، بائبل کے اس کریکٹر کا نام نوح ہے، جس کا ذکر ہمیں پیدائش اس کے 6 باب سے 9 باب کے درمیان ملتا ہے۔ اس کی پیدائش خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 2970 سال پہلے ہوئی، اور اس کے نام کا مطلب ہے تسلی یا آرام۔ اس کا ذکر بائبل مقدس میں 58 مرتبہ آیا ہے، اور خدا نے اس کو ایک حکم دیا جب خدا دنیا میں میری بہنوں میرے بھائیوں طوفان بھیجنے والا تھا تو خدا نے نوح سے کشتی بنانے کے لیے کہا، اور آپ جانتے ہیں اس کشتی کو بنانے کے لیے نوح کو 120 سال کام کرنا پڑا۔ اس دوران بہت سے لوگ اسے تلخ اور کڑوی باتیں اس کی بابت کہتے تھے، اور جب وہ اپنے لوگوں کو منادی کرتا، توبہ کے لیے منادی کرتا اور لوگوں کو بتاتا کہ دنیا میں طوفان آنے والا ہے، تو بہت سے لوگ جب 20 سال گزر گئے، جب 40 سال گزر گئے، جب 70 80 90 100 سال گزر گئے، تو وہ مختلف کڑوی باتیں اس کی بابت کرتے تھے، لیکن وہ ساری کڑوی باتیں بھی اسے کشتی بنانے سے، توبہ کی منادی کرنے سے روک نہ سکی، کیونکہ اس کے اندر بھوک تھی خدا کے حکم کو پورا کرنے کی، توبہ کی منادی کرنے کی، اور اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنے کی۔ آئیے اب ایک اور کردار کو عہد عتیق میں سے ہی دیکھتے ہیں، جس کا نام سارہ ہے۔ سارہ خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 2156 سال پہلے کشتیوں کے اور میں پیدا ہوئی، جسے اب ہم جنوبی مسوپوتامیہ کہتے ہیں۔ سارہ کے نام کا مطلب ہے شہزادوں کی ماں۔ اس کا ذکر بائبل مقدس میں 39 بار آیا ہے۔ اس عورت کے اندر بھی ایک بھوک تھی، اور میری بہنوں میرے بھائیوں اس کے اندر اولاد حاصل کرنے کی بھوک تھی۔ یہ ابراہیم کی بیوی تھی، اور یہ ایمانداروں کی ماں تھی، اگر وہ ایمانداروں کا باپ اسے کہا گیا ہے، اور اس کے اندر بھوک تھی اولاد کے لیے۔ اور میری بہنوں میرے بھائیوں اس نے اس بھوک کو مٹانے کے لیے ایک غلط طریقہ اختیار کیا، اور وہ کیا تھا؟ اس نے اپنی لونڈی ہاجرہ اپنے شوہر کو دی تاکہ وہ ان کے لیے اولاد کو پیدا کرے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، بھوک انسان کو بعض اوقات ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو عام طور پر انسان کرنا پسند نہیں کرتا۔ میری جو مرکزی آیت تھی وہ یہ تھی کہ بھوکے کے لیے ہر کڑوی چیز میٹھی ہے۔ کسی بھی عورت کے لیے اپنی سوت کو اپنے شوہر کو دینا یا اس سے اپنے شوہر کی شادی کرنا نہایت کڑوی بات ہے، لیکن اس عورت نے اولاد کی بھوک کے سبب سے ایسا کیا۔ اگرچہ آج کسی کے پاس اولاد کی بھوک ہے تو وہ خداوند یہوہ خدا سے دعا کرے، کیونکہ بائبل ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے شوہر یا بیوی کی شادی کروا کے اس بھوک کو مٹائیں۔ تو آئیے آخری کردار پر غور کرتے ہیں، جس کا نام بائبل مقدس میں تو نہیں بتایا گیا، لیکن اس کے علاقے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا نام کنانی عورت تھا، یعنی یہ کنان کی رہنے والی عورت تھی۔ بائبل اس کے نام کی بابت نہیں بتاتی۔ اس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل اس کے 15ویں باب میں ملتا ہے، اور اس کے اندر بھی ایک بھوک تھی۔ اس کے اندر بہنوں بھائیوں اپنی بیٹی کو بدروحوں سے آزاد کروانے کی بھوک تھی، اور یہ دن بھر یسوع کا انتظار کرتی رہی۔ جب یسوع اس کے شہر میں آیا
تو یہ وہاں پر کھڑی رہی، یسوع کو پکارتی رہی۔ جب یسوع کو دیکھا تو یسوع نے کہا کہ میں لڑکوں کی روٹی کتوں کے آگے کیسے ڈال دوں؟ تو اس کے الفاظ اس کڑوی بات کو سننے کے بعد بھی یہ تھے کہ کتے بھی اپنی مالک کی میز سے کھاتے ہیں، سو ہم کہہ سکتے ہیں بھوکے کے لیے ہر کڑوی چیز میٹھی ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ جہاں کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہیں، اگر لوگ آپ کی بابت کڑوی باتیں کرتے ہیں تو آج جان لیجئے کہ بھوکے کے لیے ہر کڑوی چیز میٹھی ہے۔ اگر آپ کی بھوک شدت کے ساتھ بہت زیادہ ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کڑوی باتیں بھی آپ کو میٹھی معلوم ہوں گی، اور خدا زندگی میں آپ کو سرفرازی، فتح اور معجزہ بخشے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ اور آئیے آخر پر ہم ایک دعا کریں گے اور اس شو کا اختتام کریں گے۔ آسمانی پتا، تو جو نہایت بزرگ ہے، مہربان ہے، قادر مطلق ہے، شلوک ٹی وی کو دنیا بھر میں جہاں سے بھی لوگ واچ کر رہے ہیں، میرے خدا، ان میں سے جتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آج روح القدس نے کلام کیا کہ وہ بھوک رکھتے ہیں ترقی کی، سرفرازی کی، کامیابی کی، ان کے اندر پیشن ہے، لیکن جہاں پر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں پر وہ جاب کر رہے ہیں، میرے پاک اور غیور خدا، بتھیرے ان کی بابت کڑوی باتیں کرنے والے ہیں، سو منت کرتے ہیں یہ کڑوی باتیں تیرے لوگوں کو سرفراز ہونے سے، آگے بڑھنے سے روک نہ سکیں، بلکہ وہ ان کڑوی باتوں کو بھی میٹھا معلوم کریں، اور میرے خدا تیرے نام کو جلال دیں، سرفراز ہوں، اور آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی مانند روشن ہو جائیں۔ مسیح خداوند کے القادر نام میں آمین۔